بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع دعوت و تبلیغ کی فضیلت کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسلام کو ہر گھر کے اندر پھیلایا اور اسلام کے لیے قربانی کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جانوں کی اپنے مالوں کی قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے صلہ سے اسلام سارے عالم میں پھیلایا۔ خاص طور پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے مبلغ اور داعی بنا کر بھیجا گئے مدینہ کے لوگوں کی طرف، اور ہم گفتگو کریں گے بیعت عقبۃ الاولی، سب سے پہلی اسلام میں بیعت مدینہ والوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کس موقع پر کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اکثر جب ایام حج آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے، تاکہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں، مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی لوگ اسلام قبول کر لیں، اللہ کے دین کو قبول کر کے لوگوں میں پھیلانے کی محنت شروع کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منصب اور ڈیوٹی لگا کر بھیجے گئے تھے کہ اسلام لوگوں تک پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے توحید کو بیان کرنا ہے، اللہ رب العزت کی تمام صفات اور خوبیوں کو بیان کرنا ہے، اور جو لوگ ان پر عمل کریں گے وہ کامیاب، جو نہیں مانیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ چنانچہ حج کے ایام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں حاجیوں کے اندر اس وقت کے جو حاجی تھے ان میں دعوت اسلام کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اسی اثنا میں مدینہ سے آئے ہوئے، یثرب سے آئے ہوئے کچھ لوگ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ اب یہ مدینہ کے لوگ یہودیوں میں رہ رہے تھے، اہل یہود اپنی تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جانتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ ان صفات کے حامل نبی ان قریب ہجرت کر کے مدینہ آنے والے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اور مدینہ والوں کے دلوں کے اندر جستجو تو تھی پہلے کہ وہ کون سے نبی ہیں، نبی اور رحمہ جن ان صفات کے حامل ہوں گے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سنے، آپ کی زبانی اللہ کا پیغام سنا، قرآن کی تلاوت سنی اور آپ کی سیرت سے متاثر ہو کر وہ 5 کے 5 اسلام قبول کر لیے۔ 5 آدمیوں نے اسلام قبول کیا اور واپس مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور آپ کی نبوت کے چرچے ہر گھر میں ہونے لگے۔ آئندہ سال پھر انصار مدینہ میں سے، یعنی مدینہ کے لوگوں میں سے، یثرب کے لوگوں میں سے 12 لوگ آئے، ان میں سے 5 پہلے یہ تھے اور 7 نئے ایڈ ہوئے، تو یہ ٹوٹل 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں انہیں اسلام کی دعوت دی، تو یہ سب کے سب اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بہتان نہیں لگائیں گے، اور ہم اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واپس جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا معلم بھی دے دیجئے، قرآن کی تعلیم دے سکے، آپ کے فرمان لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی بیعت تھی جو مدینے والوں نے کی، اسے ہی بیعت عقبۃ الاولی کہا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس لیے کہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی، کہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے۔ ان کی ناز و نعمت کی تعریفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے کہ میں نے مکہ کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حسین اور ان جیسا ناز و نعمتوں میں پلا ہوا کوئی اور نہیں دیکھا۔ ان کی زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں، ان کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اور ان پر جتنی نعمتوں کی بارش ہے اور کسی پر نہیں۔ اتنی ناز و نعمتوں میں پلے ہوئے جیسے ہی اسلام قبول کیا
تو اسلام قبول کرتے ہی اپنا سگا چاچا اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، طرح طرح سے ستایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا، تن سے کپڑے بھی اتار لیے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، اسلام قبول کرتے ہی ان پر سختیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھ سوکھ کر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنے کمزور پڑ چکے تھے کہ عام لکڑی جیسا ان کا وزن رہ گیا۔ یہ تو اسلام میں انہوں نے قربانی دی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ انہیں مبلغ بنا کر بھیجا، داعی بنا کر بھیجا، وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور غزوہ احد کے اندر اللہ کے راستے میں جنگ کی اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کی اکثر چہرے کی شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد انہیں جب تدفین کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم پر اتنا کپڑا بھی نہیں کہ وہ پورے بدن کو ڈھانپ لے۔ شہید کا لباس وہی ہوا کرتا ہے، کفن وہی ہوا کرتا ہے جو اس کے جسم پر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف کپڑا کر دو، پاؤں پر کوئی جھاڑی بوٹی کے پتے وغیرہ رکھ دیا جائے، گھاس بوس پاؤں پر لگا دی جائے۔ تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مبلغ، قربانی کرنے والے، جب مدینہ والوں کے ساتھ بھیج دیے گئے، یہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی خوبیاں ہر کچے پکے گھر میں پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، اور لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو مدینہ کے دو سردار سعد بن معاذ جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں بنے، ان دونوں سرداروں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ ہمیں چھوڑ کر، ہماری سرداری کو چھوڑ کر یہ مکہ سے آئے ہوئے نوجوان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ چنانچہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر دیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا واپس آتے ہوئے، کہا کہ یہ وہ اسید نہیں رہا، یہ بدل چکے ہیں، لہذا انہوں نے آ کر حضرت سعد کو اسلام کی دعوت دی تو وہ بھی شام تک مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر شام کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، بتاؤ میرا تمہارے اندر کیا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی مرتبے والے ہیں، بڑی عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ تو کہا کہ تم میں سے ہر مرد اور عورت، ہر بڑے اور چھوٹے کے ساتھ میرا کلام حرام ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک تم سب کے سب مسلمان نہ ہو لو۔ تو تمام کے تمام قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، سوائے ایک آدمی کے، وہ بھی غزوہ احد والے دن مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اس طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر مدینہ کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایک سال کے اندر انہوں نے 72 سے 75 کے قریب لوگوں کو حج کے لیے روانہ کیا، جنہیں قرآن کی اور توحید کی تعلیم دی تھی۔ یہ سب سے پہلی بیعت کا نتیجہ تھا، تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی اہل مدینہ کے اندر اسلام کی کرنیں پھوٹنا شروع ہوئی، اور اسلام میں دعوت و تبلیغ کی برکت سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، اور آپ کا داعی بنا کر بھیجا جانا تھا، اور نبی کریم کے عظیم صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کے دلوں کو کھول دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تبلیغ کی اہمیت کو سمجھ کر ہر ایک کے پاس خیر کے کلام کو لے کر جائیں، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دیں، ہر ایک کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔